الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 10 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 11 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشزوا يرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کر دو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا۔ جب کہا جائے گا کھڑے ہو جاؤ، جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو۔ اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ اس آیت کے شان نزول کو پہلے سمجھ لیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر کی جانب آتے ہیں۔ شان نزول میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم مکمل سینیریو کو سمجھیں۔ جو اہل ایمان اس دور میں ایمان لائے کہ جب اس دین اسلام کو ایمان والوں کی ضرورت تھی، کہا جائے تو یہ وہ دور تھا جب اسلام ابتدائی اعتبار سے پھیل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اور اس طرح سے مشکل حالات میں مسلمان تعداد میں کم تھے اور بہت زیادہ مظالم ان پر، ظلم و ستم ان پر ڈھائے جاتے تھے۔ وہ ان مظالم کو برداشت کر رہے تھے، اور پھر بھی انہوں نے ایمان کی شمع کو اپنے دل سے بجھنے نہیں دیا اور اسلام کو پھیلانے کے لیے دن رات محنت کرتے رہے۔ السابقون الاولون کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، ان صحابہ کرام اور ان کے مرتبے کا ذکر جنہوں نے ہجرت میں بھی پہل کی، جنہوں نے جنگوں میں بھی حصہ لیا، جنہوں نے علم اسلام کو بلند رکھنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی، مال کی قربانی دی۔ ان کا مرتبہ ان ایمان والوں سے بلند ہے جو بعد میں ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ طبقاتی تقسیم بھی اللہ کی طرف سے انصاف ہی پر مبنی ہے۔ جو فتح مکہ کے بعد ایک پرسن ایمان لایا، وہ اس پرسن کے درجے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جس نے بدر کی جنگ لڑی، جس نے غزوہ احد میں شرکت کی، جس نے غزوہ احزاب کے پرکٹن لمحات میں اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ وہ مشکل حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ تو بہرحال اس سارے سینیریو کو اب ذہن میں رکھتے ہوئے اس پوائنٹ پر آ جائیں کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان غزوہ بدر میں شریک تھے اور اکابر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، یہ وہ حضرات تھے کہ جن کی عزت ہر لحاظ سے، ہر طرح سے، ہر طبقے کے لوگ اہل ایمان کرتے تھے۔ ان کو عزت اور رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کو ان کا ادب و احترام اور مکمل پروٹوکول ان کو دیا جاتا تھا، کیونکہ یہ وہ اصحاب ہیں کہ جن کی بدولت اسلام ہم تک پہنچا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جہاں بھی جاتے، جس بھی مجلس میں جاتے، وہاں پر ان کا احترام کیا جاتا، ان کے لیے جگہ چھوڑی جاتی، جگہ کو کشادہ کر دیا جاتا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ چند صحابہ کرام، اکابر صحابہ کرام تشریف لائے، اور جو اہل ایمان اس وقت موجود بیٹھے تھے انہوں نے ان کو اپنی جگہ کو ریپلیس کر کے ان کو جگہ نہیں دی۔ اب جو یہ بزرگ ہستیاں تھیں یہ کھڑی، ان کے دل پر یہ بات گراں گزری، لیکن یہ خاموش تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے منظر کو دیکھا، اور جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے ان کو حکم دیا کہ آپ ذرا کشادہ کر دیں، جگہ کو کشادہ کر دیں، جگہ میں گیپ ذرا پیدا کریں تاکہ ان کو جو اکابر صحابہ کرام آئے ہیں ان کو بیٹھنے کا، سٹنگ کا موقع ملے اور وہ بھی یہاں ایڈجسٹ ہو جائیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی جگہ سے اپنی نشست کو چھوڑنے کا کہا تو انہوں نے بھی اس چیز کو دل پر گراں والی کیفیت ان کے بھی طاری ہو گئی کہ ہمیں کیوں یہاں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ آیت کا حکم نازل ہوا،
اور اس وقت کہا گیا اے اہل ایمان، اگر تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کو کشادہ کر دو تو جگہ کو کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے، یعنی اس طرح تمہارے معاملات میں آسانی آئے گی۔ اگر تم کسی کی عزت کرتے ہو تو تمہارے لیے بھی عزت پیدا کر دی جائے گی۔ اگر تم کسی کے لیے، وہ آتا ہے نا آگے آپ پڑھیں گے سورۃ الحشر میں، اور اس کی ایک بہت پیاری آیت ہے، میری بہت فیورٹ ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعریف بیان کی گئی کہ اور اہل ایمان کی صفت بھی کہ کیسا ہونا چاہیے کہ اپنی جانوں، خود سے اپنی جانوں کی قربانی یا اپنی طرف سے قربانی دے دی جائے، اگرچہ گھاٹے کا سودا ہی کیوں نہ ہو رہا، لیکن اپنے پر پریورٹی دی جائے اہل ایمان کو۔ تو یہ ایمان کا ایک تقویٰ کا ایک لیول ہے یہ بھی، اور اللہ کی طرف سے پسند کیا گیا۔ تو پھر اس طرح سے مسلمانوں کی گرومنگ کی گئی اور انہیں پیار سے سمجھایا گیا۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اسلام میں تو یہ حکم ہے کہ اگر ایک مجلس لگی ہوئی ہے تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جایا جائے، اور جو بعد میں آ رہے ہیں ان کو چاہے بالکل آخر میں جگہ ملے تو وہ بیٹھ جائیں، لیکن یہاں معاملہ تو اپوزٹ دکھائی دے رہا ہے کہ صحابہ کرام جو پہلے سے موجود ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اٹھیں اور دوسروں کو جگہ دیں۔ تو اس کے لیے ایک حدیث ہے جو آپ کے سامنے میں لے کر آ رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس حدیث سے ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ دو الگ الگ باتیں ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کنفیوز نہیں ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کیا فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ایک شخص کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ اب اس آیت کی روح سے جو شان نزول تھا اس میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہ کسی کو اٹھایا گیا کسی شخص کی طرف سے اور وہ کہے تم یہاں سے اٹھو، یہاں میں بیٹھنا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ البتہ اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے، تمہیں یہ چاہیے کہ تم دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کر دو اور اپنی جگہ کو وسیع کر دو، یعنی حکم کیا ہے کہ جو پرسن آ رہا ہے بعد میں وہ کسی کو نہ اٹھائے، لیکن بیٹھے کو خود یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کھڑے کو میں نے جگہ دینی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ دونوں کی سیلف رسپیکٹ مجروح نہ ہو۔ اور یہ والی حدیث اس واقعے سے بالکل ریلیٹ بھی کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو اپنے پاس بٹھایا، نہ ان صحابہ نے خود دیگر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو اپنی مجلس سے اٹھایا، اور نہ ہی ایسی کوئی ڈیمانڈ کی، اور نہ ہی یہ کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں جگہ دیجیے اور ان کو اٹھائیے۔ بس یہ تھا کہ ایک معمول تھا کہ وہ جب بھی جہاں بھی جاتے تھے تو ان کے ادب کے لیے جگہ کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تو اس دن ایسا نہ ہوا۔ اس پر وحی نازل ہوئی اور یہ حکم عام کر دیا گیا، اور یہ حکم آج بھی ہے کہ جب کوئی آپ کی مجلس میں آئے، خواہ آپ کسی مسجد میں بیٹھے خطبہ سن رہے ہیں، خواہ آپ کسی محفل میں بیٹھے اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، کوئی بیان سن رہے ہیں، کوئی تقریر سن رہے ہیں، تو کوئی آ جاتا ہے تو اس کو اس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اپنی طرف سے دامن اپنا سمیٹتے ہوئے اس کے لیے جگہ کشادہ کر دینی چاہیے۔ اس کے بعد آیت کا اگلا سے دیکھیں، وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، ٹھیک ہے، کون لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو اہل علم ہوں اور ان کے درجات بلند کر دیے جائیں۔ اس کو ذرا پیچھے سے لے لیں، ٹھیک ہے، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، ٹھیک ہے، اللہ بلندی عطا فرماتا ہے، جب تمہیں حکم مل جائے کہ تم کھڑے ہو جاؤ یہاں سے تو تم ہو جاؤ، یعنی جب دین کا حکم آ گیا تو پھر اس کے بعد اگر مگر میں کب کیسے یہ وہ کاش یہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو اب تم کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ایسے تواضع اختیار کرو گے، ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اگر تم تواضع اختیار کرو تو اللہ تمہیں رفعت عطا فرماتا ہے، تم اللہ کی محبت میں عاجزی اختیار کرو، اللہ تمہارا مرتبہ بلند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی آیت کو اسی حدیث کو اس آیت کے اوپر اگر لے کر آئے تو بالکل پورا اترتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اہل علم یعنی علماء کا درجہ بلند ہے عام لوگوں سے، ٹھیک ہے، اور قرآن کی آیات بھی اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا ایک شخص جو نہیں جانتا اور ایک شخص جو جاننے والا ہے، یعنی ایک عالم ہے
اور ایک غیر عالم ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم چھوٹے ہیں، ہم سے کوئی بڑا مجلس میں آ جاتا ہے تو ہم اپنی جگہ سے اپنی نشست چھوڑ کے اس بڑے کو جگا دیں۔ اگر ہم شاگرد ہیں تو استاد کو جگا دیں۔ اگر ہم چھوٹے بہن بھائی ہیں، بڑے بہن بھائی کو جگا دیں۔ اگر ہم اولاد ہیں تو والدین کو جگا دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں ایتھکس سکھائی جا رہی ہیں، اور اس سورہ کو اگر میں دیکھوں نا، فیل کروں، تو ہم ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں سورۃ الحجرات سے، کہ اس میں بھی ایک معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز دیے گئے، جس سے ہم معاشرتی اعتبار سے پھل پھول سکتے ہیں، اور اسی کی جھلک ہمیں یہاں سورۃ المجادلہ میں بھی دکھائی دے گی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پکیزہ ہے۔ پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت جو بہت امپورٹنٹ ہے دو اعتبار سے۔ فرسٹ آف آل یہ کہ شان نزول کی طرف چلتے ہیں۔ ناسخ اور منسوخ کا ایک مشکل ترین ٹاپک جو اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے، وہ ہمیں اس سے بآسانی سمجھ آ سکتا ہے کہ بالکل قرآن میں یہ مثال ہمیں بہت آسانی کے ساتھ ملتی ہے اس سورہ کے اندر، کہ ایک آیت میں حکم اور اگلی آیت میں منسوخ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح دیگر آیات بھی گزری ہیں پیچھے اور ان پر بھی بحث ہوئی ہے، لہٰذا میں یہاں پر بھی کروں گی کہ پہلے حکم آیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے صدقہ کیا کرو اے اہل ایمان۔ اگر تم تنہائی میں ان سے ملنا چاہتے ہو تو پھر پہلے صدقہ کرو اور پھر ان سے ملو، ٹھیک ہے۔ اور پہلے اتنی بات سن لیں، اب شان نزول کی طرف چلتے ہیں۔ مدینہ، اور مدینہ میں سب سے کہتے ہیں نا کہ ایک تو دشمن ہوتا ہے جو اعلانیہ دشمن ہوتا ہے، جس طرح مشرکین تھے مکہ میں، جس طرح یہود تھے مدینہ میں، لیکن جو اندر سے کاٹتے ہیں وہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے۔ اور منافقین جو ہیں، دے ور ون آف دوز، کہ جو اس طرح کا گروپ آف پیپل تھا کہ جو جڑوں میں بیٹھ کے جڑیں کاٹنے کے مترادف تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود کو اہل ایمان کہتے تھے لیکن اہل ایمان نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں کا کیا تھا، انہوں نے ایک اور چیز، اپنے آپ کا پروٹوکول دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے، جس طرح عبداللہ بن ابی تھا اور دیگر منافقین، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے جب آپ کسی مجلس میں ہوتے تو ان کو بلاتے اسپیشل کہ محمد ہمیں آپ سے کوئی بات کرنی ہے تو آپ ذرا سائڈ پہ آ جائیں، ذرا تنہائی میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے اور ان سے بات کرتے۔ بات کوئی خاص نہیں ہوتی تھی، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ منافقین کرتے تھے کہ ہمارا کتنا اثر و رسوخ ہے۔ اس کو بالکل اس طرح سے لے لیں کہ ہمارے ہاں کوئی فیمس پرسنالٹی ہو، ایسی پرسنالٹی کہ جس کو ہم، جس سے ٹائم، جس کی صحبت میں بیٹھنا، جس سے ٹائم لینا بہت نایاب سمجھتے ہوں، لیکن جب اس کی صحبت میں بیٹھے تو ہم اس کی صحبت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں، کہ یہاں تک کہ کوئی شخص ہے اور وہ کہے کہ ذرا بات سنو، اور وہ بالکل کیجول طریقے سے وہ فیمس پرسنالٹی اٹھ کے اس کے ساتھ جائے اور آئے، تو ہم کہیں گے یہ شخص کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ اوبویسلی یہ امیج جائے گا کہ یہ شخص اس کے لیے خاص تھا، اس لیے اس کے کہنے۔ تو منافقین انکانشیسلی دیگر اہل ایمان کے ذہن میں یہ چیز پیدا کر رہے تھے، یعنی مسلمان انکانشیسلی اس چیز کو ایڈوپٹ کر رہے تھے، یہ کہنا جملہ درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا چیز ایڈوپٹ کر رہے تھے کہ جس طرح سے ان کے لیے ڈینجرس یہ چیز تھی جو ان کے مائنڈ سیل میں کہیں نہ کہیں ایکٹیو ہو رہی تھی، دیٹ از کہ جو منافقین کا اپنا رویہ اور عمل تھا، اور وہ یہی تھا کہ وہ جتانے کے لیے سم ہاؤ ایسی حرکت کرتے تھے کہ ہم دیکھو ہمارا کیا اثر و رسوخ ہے کہ ہم اٹھا کے اللہ کے نبی کو الگ لے جاتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت ضائع کرتے تھے۔ اب ایسے میں حکم آیا، اور یہ حکم آیا کہ اگر تم اللہ کے نبی سے تنہائی میں ملنا چاہتے ہو نا، تو تم ایسا کرو کہ پہلے صدقہ کر لیا کرو۔ اب وہ حکم عام تھا، ایسا نہیں تھا کہ صرف ان لوگوں کو اس سے خطاب ہوا، سب لوگوں سے۔ پہلے صدقہ کرو
اور پھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرضی پیش کرو اور ان سے تم الگ سے مل سکتے ہو۔ اب جو اہل ایمان تھے ان پر یہ حکم گراں نہیں تھا جو صاحب استطاعت تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایسے شخص تھے کہ جنہوں نے اس حکم پر فوراً سے عمل کر بھی لیا تھا بیفور دیٹ کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی اور اگلا حکم آ گیا۔ ٹھیک ہے، اگلا حکم بالکل اگلی آیت میں، اور اس حکم کی وجہ سے بہت سے منافقین کا منہ بھی دھل گیا، یعنی کائنڈ آف وہ سامنے آ گئے کہ اب تو ان پر گنا گزرتا تھا۔ یہ تو وہ منافقین تھے جن پہ فجر اور عشاء کی نماز بھی بھاری تھی، کیونکہ اس پہ دکھاوا کیسے ہم اپنی نیند کو خراب کر کے ہم لوگوں کو دکھاتے کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ ان پہ بہت بھاری تھا۔ ان پہ تو یہ کام بہت ہی زیادہ پہاڑ کی طرح ٹوٹا تھا ان کے اوپر یہ حکم کہ اب تم آ رہے ہو نا تنہائی میں بات کرنے، تو پہلے تمہیں صدقہ دینا ہوگا۔ اب وہ اس سے چڑھتے تھے اور جان چھڑاتے تھے، تو اس حکم کے بعد ان کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ لیکن اگرچہ حکم عام تھا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو خطاب کیا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ظاہری طور پر تو مسلمان ہی کہلاتے تھے نا، تو کلا کما تو ان کا ہو گیا، یعنی ان کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا کہ واضح ہو گئے، ان کے منہ دھل گئے، پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ ہیں جو کہ اگر تو امپورٹنٹ بات واقعی کرنی ہے اہل ایمان کی طرح، جس طرح حضرت علی کی مثال آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے بات کرنی تھی تو آپ نے اسی طرح سے کیا، تو وہ نہیں کرتے تھے، ان کے پاس نہ کوئی امپورٹنٹ بات تھی کرنے کو، وہ تو بس شیخی بگاڑنے کے لیے کرتے تھے نا، تو انہوں نے تو یہ کام ہی الگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے میں ہی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نہیں بلاتے، ہم سے نہیں ہوگا یہ صدقہ خیرات کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک پریشانی ان مسلمانوں کے لیے کریٹ ہو گئی جو کہ حکم تو عام تھا لیکن وہ لوگ صدقہ نہیں دے سکتے تھے، یہ طاقت نہیں رکھتے تھے کہ وہ صدقہ دے سکیں، لیکن وہ دراصل نیڈی تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے میٹ اپ کرنا پڑتا تھا، لیکن اب وہ کیا کرتے؟ تو اس کے لیے حکم آیا کہ پھر اگر تم قدرت نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دین اسلام کے فیصلوں میں، اللہ کے احکامات میں کس قدر حکمت ہے کہ اس ایک حکم کے ساتھ کتنا کچھ واضح ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ جو تم میں سے نہیں دے سکتے تو پھر اللہ انہیں معاف کرنے والا ہے۔ اب اگلی آیت جو ہے وہ اس آیت کی ناسخ ہے، آیت نمبر 13۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو، پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا؟ یعنی اب وہ لوگ تھے کہ جن پر یہ اس پر عمل کرنا کافی مشقت کا باعث بن رہا تھا، تو پہلی آیت میں حکم کا ذکر ہے اور اگلی آیت میں اس کے منسوخ ہونے کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم سے یہ نہ ہو پایا کہ تم مسلمانوں میں سے بہت سے ایسے تھے جو علم کے پیاسے تھے، لیکن اصحاب صفہ میں سے تھے، ایسے اشخاص تھے کہ جو کہ یہ نہیں کہ اصحاب صفہ میں سے اکثر و بیشتری تھے جو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھے، نہیں، بلکہ وہ کاروباری حضرات بھی تھے، ٹھیک ہے، لیکن سم آف دا مسلمز ایسے تھے اہل ایمان کہ جو کہ کثرت سے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آنا چاہتے تھے فور دی سیک آف کویشننگ، اور کہ وہ اللہ کے نبی سے کوئی سوال کر سکے، لیکن وہ ہر بار صدقہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم واپس لے لیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف اور درگزر کرنے والا ہے، تم اگر صدقہ دینے سے یہاں ڈر گئے سے کیا مراد ہے کہ اگر تم نہیں دے سکتے، تم پر یہ ایک بہت زیادہ مشقت والا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تم سے واپس لے لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا ہے۔ اب تمہارے لیے کیا حکم ہے کہ تم کنسسٹنسی کے ساتھ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو، اور اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اس سارے حکم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں یہ فرمایا کہ تابع فرمانی رکھو، نماز، زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں آ جاؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے، تمہارے دل کی کیفیت بھی اور تمہارے عمل کا بھی، جو بھی تمہارا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے،
ٹھیک ہے، لہٰذا وہ لوگ جو کہ جس طرح میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا جو کہ جان بوجھ کے ایسا کرتے تھے وہ باز آ گئے، جو مجبوری میں صدقہ نہیں دے سکتے تھے ان سے حکم اٹھ گیا، اور اس کے بعد یہ حکم کلی طور پر منسوخ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد جو خوشی سے دینا چاہتے تھے دے سکتے تھے، لیکن کسی پر بھی لازم نہیں رہا تھا، یعنی اہل ایمان میں سے وہ اصحاب جو کہ یہ استطاعت رکھتے تھے ان کو بھی یہ چوائس پہ ہی تھا کہ وہ صدقہ دیں تو بہتر ہے، نہ دیں تو بھی ٹھیک، یعنی یہ مستحب میں چلا گیا، لازم سے نکل گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک آیت نمبر 13 مکمل ہوتی ہے، رکوع مکمل ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاج ختم نبوت، زندہ باد پاکستان، پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔